میں جب یوکے سے گاؤں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اس کو بہت مارا ہے اور اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر بہت بے بس تھا۔ میرے سامنے اس کی اور میری محبت کی داستان ایک فلم کی طرح چلنے لگی۔ جب وہ مجھے اپنے ایک دوست کی شادی میں ملی تھی، وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ جیسے ہی دوست کی شادی ختم ہوئی، میری اور اس کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری محبت اور پروان چڑھ گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے رشتے کی بات کی اور اس کے گھر رشتہ بھجوایا، مگر اس کے گھر والے ریت و رواجوں والے تھے۔ وہ اپنے خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑی ہو گئی کہ شادی کروں گی تو صرف اسی سے کروں گی، ورنہ اپنی جان دے دوں گی۔ اس کے گھر والوں نے جب اس معاملے کو دیکھا تو اسے شہر پڑھنے کے لیے بھجوا دیا تاکہ وہ اس ماحول سے مجھ سے دور ہو جائے۔ شہر میں جائے گی تو سب کچھ بھول جائے گی، اس لیے انہوں نے اسے شہر پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ وہ شہر جا کر بھی مجھ سے رابطے میں رہی اور ہماری روز بات ہوتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ شہر آ جاؤ، ہم یہاں پہ چھپ کے شادی کر لیتے ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مگر میں ہر بار اسے سمجھاتا کہ تم میری عزت ہو، میں ایسے تمہیں بدنام نہیں کرنا چاہتا، تمہارے اور تمہاری خاندان کی اور اپنے خاندان کی بدنامی نہیں چاہتا۔ میں نے تم سے سچا پیار کیا ہے اور میں تمہیں عزت دوں گا اور عزت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میں شہر اس سے ملنے کے لیے بھی جاتا اور وہ بہت روتی کہ تم مجھے اپنا لو، مگر میں ایسے نہیں اسے اپنا سکتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی اور اس کے خاندان کی عزت کی پرواہ تھی۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی کالز آنا کم ہو گئیں اور اس نے مجھ سے بات کرنا بھی کم کر دیا۔ میں جب بھی اس سے کانٹیکٹ کرتا، وہ کچھ بھی بہانہ کر کے بات ٹال دیتی تھی۔ میں شہر اس سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی میرا دوست ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ یہ شہر کی دوستیاں اچھی نہیں ہوتی، مگر اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ہم صرف دوست ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ میرا بھی اس سے رابطہ کم ہو گیا اور وہ ایک دن گاؤں آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس لڑکے سے پیار کرتی ہے، اس لیے وہ اسی سے شادی کرے گی۔ میں نے اس سے پوچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم تو مجھ سے پیار کرتی تھی، پھر اس سے کیسے شادی کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، اب میں اس سے پیار کرتی ہوں، کیونکہ آپ تو مجھ سے شادی نہیں کر رہے تھے، آپ تو ٹائم پاس کر رہے تھے۔ میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھجوایا تو عزت سے شادی کرنا چاہی، مگر تمہارے گھر والے نہیں مانے، تو میں نے چاہا کہ چلو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ مان جائیں گے، اور میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ مگر وہ نہ مانی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے گھر والے مانیں یا نہ مانیں، وہ مجھے بھگا کے چھپ کے بھی شادی کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے تمہارے گھر والوں کی، تمہارے خاندان کی بدنامی ہوگی، تو وہ نہ مانی۔ وہ میری سوچ پہ، میری باتوں پہ ہنستی اور مذاق اڑاتی کہ آپ بہت پرانے خیالات کے ہو، آپ بہت پینڈو ہو۔ اس نے کہا نہ آپ کے پاس اچھا گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ آپ ماڈرن ہو، مجھے آپ جیسے پینڈو سے شادی کر کے اس گاؤں میں نہیں رہنا، مجھے تو شہر میں شادی کرنی ہے، اس ماڈرن اور پیسے والے لڑکے سے شادی کروں گی۔ وہاں یونیورسٹی میں مجھے ماڈرن لڑکے اور لڑکیوں سے ملنے کا موقع ملا اور مجھے پتہ چلا کہ میں نے آپ سے پیار کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ بہت پرانے خیالات کے ہو، آپ ان رسموں اور رواجوں میں چلنے والے ہو، اور مجھے ایسا نہیں رہنا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی، تم ان سے دور رہو، مگر وہ نہ مانی۔ اس نے یہ کہہ کر مجھ سے ہر تعلق ختم کر دیا۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں کی پسند سے شادی کر لی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ میں نے اس سے کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی، اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجھ سے کانٹیکٹ ہی ختم کر دیا۔ پھر مجھے یوکے میں بہت اچھی جاب مل گئی اور میں اپنی فیملی کو لے کے وہاں پہ سیٹل ہو گیا۔ 5 سال بعد میں اپنے گاؤں اپنی کچھ زمینیں بیچنے کے لیے واپس آیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کے گھر والوں نے اپنی مجبوری کو چھپاتے ہوئے کسی غریب انسان کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی، جو کہ نشہ بھی کرتا تھا اور اسے بہت مارتا تھا۔ کیونکہ میں نے اس سے سچی محبت کی تھی، میرا دل اندر سے بہت ٹوٹ گیا۔ مجھے آج بھی اس سے بہت پیار تھا، کیونکہ میں نے اس سے دل سے سچے جذبوں کے ساتھ پیار کیا تھا، مگر اس نے میری غربت کا مذاق اڑایا تھا، میرے پرانے خیالات کا، میری سوچ کا مذاق اڑایا تھا، مگر پھر بھی مجھے اس سے پیار تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں کی اور اس کی عزت کی خاطر اس کا انتظار کیا، اسے اپنانے میں دیر کی، مگر کے چلی گئی۔ وہ اپنے میکے آئی ہوئی تھی، میں اس کے گھر اس سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے گھر والوں نے بڑی عزت کے ساتھ میرا استقبال کیا، مجھے محبت سے بٹھایا، انہوں نے
مجھ سے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کی محبت کو جاننے میں بہت دیر کر دی۔ کاش اس دن ہم آپ کا رشتہ قبول کر لیتے تو آج ہماری بیٹی اس حال میں نہ ہوتی۔ پھر جب میں اس سے ملا تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں اس کو دیکھ کے ٹوٹ سا گیا۔ مجھے چہکتی ہوئی چمکتی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی آج برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ شہر جا کر ماڈرن کپڑے پہننے والی لڑکی آج بوسیدہ حالت میں پڑی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا۔ اس سے زیادہ ترس اس بات پہ آیا کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اس نے اپنی محبت کو چھوڑا تھا۔ تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو آج وہ بھی میرے ساتھ بہت خوشی سے رہ رہی ہوتی۔ وہ مجھے دیکھ کے زاروں قطار رونے لگی۔ کسی ننھے معصوم بچے کی طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری محبت کا، تمہارے پیار کا، تمہارے سچے جذبوں کا مذاق اڑایا تھا، تو دیکھو میری تقدیر نے بھی مجھ سے کتنا بڑا امتحان لیا ہے۔ میں نے تمہاری سچی محبت کا مذاق اڑایا تھا تو آج میری قسمت نے بھی میرا مذاق اڑایا ہے۔ اس دھوکے باز انسان کے لیے میں نے تمہاری سچی محبت کو چھوڑا، اس نے بھی مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ میں تمہیں چھوڑ کر جب شہر چلے گئی تو میں نے اس سے چھپ کے شادی کرنے کو کہا تو وہ فوراً سے مان گیا۔ اس نے مجھے اپنے فلیٹ میں رکھ لیا، دن رات مجھے استعمال کرتا رہا، مگر اس نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ میری یونیورسٹی، میری پڑھائی بھی چھوٹ گئی کیونکہ میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے رابطہ ختم کر دیا اور میری پڑھائی کا خرچہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ میں جب بھی اس سے شادی کا کہتی تو یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ میرے گھر والے دبئی سے آئیں گے تو پھر ہی وہ شادی کریں گے۔ میں بھی خاموشی سے اس کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی، مگر نہ تو اس کے گھر والے دبئی میں رہتے تھے اور نہ ہی انہوں نے آنا تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے شادی کرنی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے بھی کسی دور گاؤں میں رہتے تھے اور وہ بہت زیادہ غریب تھے۔ وہ شہر میں یہاں پہ اپنے کسی دوست کے فلیٹ میں رہتا تھا اور اسی طرح بس لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا تھا اور لڑکیوں کو اسی طرح محبت کا جھانسا دے کے، شادی کا دھوکہ دے کے انہی کو فروخت کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کال پہ کسی سے بات کرتے ہوئے سنا، وہ مجھے بیچنے کا سودا کر رہا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس نے مجھے دیکھ لی۔ اس نے مجھے کسی شکاری کی طرح پکڑ کے اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیا۔ جنگلی جانوروں اور بھیڑیوں کی طرح مجھے استعمال کرتے رہے، مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، مگر اسے مجھ پہ ذرا برابر بھی ترس نہ آیا، جس کے لیے میں نے تمہیں، تمہاری سچی محبت کو اور اپنے گھر والوں کو چھوڑا تھا۔ اس نے مجھے صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور جب اس کا دل گیا تو اس نے اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیا۔ صبح انہوں نے مجھے کسی جگہ فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے ہوئے وہاں سے میں بھاگ نکلی اور اپنے گھر واپس آ گئی، مگر میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس حالت میں قبول نہیں کیا اور بہت مجبوری کے تحت کسی غریب اور بوڑھے انسان سے میری شادی کر دی، جو کہ نشہ کرتا تھا اور دن رات مجھے مارتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی اور بچے بھی مجھ پہ بہت ظلم کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ جس گھٹیا انسان کے لیے میں نے تمہاری سچی محبت کو ٹھکرایا، جب اس کا دل بھر گیا تو اپنے دوستوں کے آگے پھینک دیا۔ اس نے مجھ سے شادی نہیں کی، صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ میں بہت روئی۔ اس دن مجھے تم بہت یاد آئے، جس نے مجھے عزت سے اپنانا چاہا، نہ صرف مجھے بلکہ میرے گھر والوں کو بھی عزت دینا چاہا، مگر میں نے تمہاری سچے جذبوں کی قدر نہیں کی تو یہ اس کی سزا ملی ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، میرے پاؤں پکڑ رہی تھی کہ صرف ایک بار مجھے معاف کر دو۔ میری آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بن گئی تھی۔ مجھے پیسہ اور ماڈرن لوگ پسند آ رہے تھے، مجھے شہر میں رہنا پسند تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تم جیسے سچے انسان کو میں چھوڑ کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ میں نے اس جیسے کھوٹے انسان کے لیے تمہاری سچی محبت کو، تم جیسے کھرے انسان کو چھوڑا ہے، پلیز مجھے ایک بار معاف کر دو۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کے بلبلا کے رو رہی تھی اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے دلاسا دیا اور کہا میں تم سے پہلے بھی بہت محبت کرتا تھا، میں نے تمہارے گھر والوں کی عزت کی خاطر، تمہارے احترام میں تمہیں نہیں چھوڑا تھا بلکہ تمہیں اپنانا چاہا۔ جب میں نے تمہارے گھر میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجا، تمہارے گھر والے نہیں مانے، مگر پھر بھی میں نے تمہارا انتظار کیا۔ تم مجھے کہتی رہی چھپ کے شادی کر لیتے ہیں، لیکن مجھے تمہارے گھر والوں کی بدنامی نہیں چاہیے تھی، مجھے تمہیں عزت سے اپنانا تھا۔ میں نے اپنے اور تمہارے گھر والوں کی عزت کی خاطر انتظار کیا، مگر تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے تمہیں دل سے پیار کیا تھا اور آج بھی میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز تم میرے آگے ہاتھ جوڑے مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ میں تمہیں شرمندگی کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ سرخرو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں دل سے معاف کیا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو۔ میں آج بھی تمہارے گھر والوں کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں اور تم میرے لیے قابل عزت، قابل احترام ہو۔
तुम रब के आगे झुक के रब से माफ़ी मांगो तो मेरा रब तुम्हें माफ़ कर देगा। हम इंसान कौन होते हैं एक दूसरे को माफ़ ना करने वाले। मैंने भी तुम्हें दिल से माफ़ किया। वो शायद मेरी माफ़ी की तलबगार थी और मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैंने उसे माफ़ किया और उसके जोड़े हुए हाथ थामे तो वो चकरा के ज़मीन पर गिर गई और उसकी जान निकल गई। मैंने देखा मरते हुए भी उसके चेहरे पे अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो सुकून में आ गई हो, जैसे वो मेरी माफ़ी के लिए इंतज़ार कर रही थी और मेरे माफ़ करने से उसको सुकून मिल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने जब उसकी आंखें बंद की तो मुझे लगा जैसे उसकी रूह भी पुरसुकून हो गई थी। मैं उसकी कब्र पे मिट्टी डालते हुए और फूलों की चादर चढ़ाते हुए ये सोच रहा था, मैंने तो अपनी आखिरी सांस तक तुमसे ही प्यार किया और तुम्हारा इंतज़ार किया था, मगर तुम तो अब भी हार गई, अब भी मेरा इंतज़ार न कर सकी। शायद तुम्हें सिर्फ मेरे एक दिलासे का, माफ़ी का ही इंतज़ार था। आज भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया और हमेशा के लिए मुझे तन्हा छोड़ के चली गई हो। मैं तो आज भी तुम्हें इज्जत से अपना सकता था, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं। तुमने मेरी गुर्बत की वजह से मुझे ठुकराया था ना, तो आज मैं तुम्हें अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, दुनिया की हर चीज़ दे सकता था, मगर तुम सिर्फ मेरा साथ दे देती। हमेशा हमेशा के लिए मैं आज भी तुम्हारा मुंतज़िर था, मगर तुम्हें क्या चाहिए था? सिर्फ एक दिलासा। तुम हमेशा की तरह खुद गर्ज ही निकली, मरकर भी तुमने सिर्फ अपना ही सोचा कि मुझे माफ़ी मिल जाए तो सुकून से मर जाऊं। तुम सिर्फ मेरे दिलासे का, मेरी माफ़ी का इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया। तुम उस जहान में भी पुरसुकून रहो, खुश रहो। मैं इस जहान में क्या, उस जहान में भी तुम्हारा ही साथ चाहूँगा। तुम तो मर कर भी मेरी ही रही हो, मेरे ही दिल में बसती हो। मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और दिल से उसे दुआ दी कि तुम उस जहान में भी पुरसुकून रहो। उसकी कब्र पे फूलों की चादर चढ़ा के भीगी आंखों के साथ वहाँ से चल दिया।